تو پہلا تو یہ ہو گیا. دوسرا، میں جلدی اپنی بات لپیٹتا ہوں، بہت لمبی ہو جائے گی، پھر ہماری کچھ باتیں وہ رہ جائیں گی. دوسرا اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا. آپ سب نوجوان ہیں اور میرے یہاں کے موضوعات جو ہیں وہ نوجوانوں سے ہی متعلق ہوتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نوجوان ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابھی موقع دیا ہے. بڑھاپے میں جا کر تو تمام لوگ نیک مانی جاتے ہیں. اکثریت آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مساجد کے اندر، آپ فجر کی نماز میں ذرا آ جائیے، اذان ابھی نہیں ہوئی ہوتی فجر کی تو اس سے پہلے کے لوگ آئے ہوتے ہیں، لیکن کون؟ سفید داڑیاں، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا، خاموشی سے آ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا کوئی عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں. ایسا ہی ہے عمومی طور پہ. کوئی آپ کو ایک آدھ لڑکا اگر نظر آ بھی جائے تو وہ بیچارہ کام کرنے والا ہوگا وہاں پہ. آپ لوگ تو نہیں جاتے، کبھی کبھی چلے جاتے ہیں. تو نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا ہو، وہ یہی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کا وقت دیا ہے، اس کو آپ اچھے کام کے اندر گزاریں، اچھے کام میں یوٹیلائز کریں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو آپ خوش کریں گے، اس وقت آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جتنی آگے لکھی ہے، جتنی بھی آپ نے لکھی ہے، آپ کتنے سال کے ہوں گے، 25-30 سال کے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ آگے زندگی لکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ عالم وہ جانتے ہیں بہتر. لیکن آج جو کام کریں گے اس کا آپ کو پھل اللہ تعالیٰ دیں گے کل. اللہ کو خوش کر دیں. آپ دیکھیں، میں یہ قرآن شریف ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیثی کتاب ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، آپ اللہ کو خوش کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے کام کیسے سنوارتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ آج اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، نوجوان ہیں، اللہ کو خوش کریں، آپ اپنے کام سے اللہ کا شکر ادا کریں، ایسے کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ کام کریں آپ، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے سنورتی ہے. آپ کے کاروبار میں برکت ہوتی ہی نہیں ہوتی، آپ کے بیوی بچے نیک بنتے ہی نہیں بنتے، آپ کا گھرانہ خوشحال ہوتا ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ خوش کریں اور یقین اپنا ایمان مضبوط رکھیں، پھر دیکھیں آپ کے کام، زندگی کیسے آپ کی آگے سے آگے نکھرتی جائے گی. کوئی چھوٹی بات میں نہیں کر رہا، ہمیں ہر بات کا پتہ ہے، یقین نہیں ہوتا، ہمیں سنتے ہیں نکال دیتے ہیں. کہاں یقین ہونا ہے؟ ہمارا ماحول نہیں ہے نا ایسا. ایسے ماحول میں ہم بیٹھتے ہیں جہاں پہ ہر گند اور بلا وہاں پہ گند بلا ہوتا ہے، وہاں پہ ہر بری خرافات وہاں پہ کام ہو رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ایسے ماحول میں بٹھایا کریں جہاں پہ آپ کو کچھ اللہ اور رسول کی بات سننے کو ملے. لیکن ہم لوگ تو ایسی جگہ سے بھاگتے ہیں جہاں پہ کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات لے کے بیٹھ جائے تو ہم تو وہاں سے بھاگتے ہیں، ہمیں تو بوریت فیل ہوتی ہے، ظاہر شیطان ہے نا، ٹھیک ہے. ایسے ماحول میں ہم بیٹھتے ہیں جہاں پہ ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی فلم سٹار کی بات کر رہا ہوگا، یہ فلم ریلیز ہو گیا، یہ گانا ہو گیا، آج اس فلم سٹار نے یہ کر دیا، آؤ جی یہ ہونا ہے، آج وہ کرنا ہے. کرکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، فٹ بال کی باتیں ہو رہی ہیں، پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے، بس ہمیں انہی محفل میں بیٹھنا ہے. اگر آپ اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ آپ نے ان کو بات کوئی سکھانی ہے، دعوت دینی ہے، تو آپ بیٹھیں، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، آپ بیٹھیں، لیکن اپنی نیت درست رکھیں اور اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ایسی محافل میں بھی بٹھایا کریں جہاں پہ آپ کو کچھ ساتھ ملے بھی سی. اچھا دیکھیں، یہاں سے اگر آپ کا ماحول یونیورسٹی کے، آپ کو لڑکے، آپ کے دوست وغیرہ ایسے نہیں ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ظاہر ہے سارے ماحول تو ایسے نہیں ہوتے. آپ وہاں بیٹھیں، آپ ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں کسی ایسی جگہ سے بھی، ایسی محفل سے بھی جو آپ کو ساتھ نا کہتے ہیں قطرہ قطرہ آپ کو دین کی بات بھی بتاتی جا رہی ہے. آپ کا دل ایسا اب یہ نہیں کہ ساری آپ برائی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا پھر دل سارا کالا ہو جائے گا، اس کو پیوریفائی بھی کرتے رہیں ساتھ. تو ہمارے لوگوں کے اندر کیا ہے؟ ہمارے لوگوں کے اندر نا